آج ہے زکوٰۃ۔ جب آدمی اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ دیتا ہے تو دل سے بخل نکل جاتا ہے، دولت کی محبت جو ہے وہ دل سے نکل جاتی ہے۔ درس نظامی میں عربی ادب کی کتاب پڑھتے ہوئے میں نے مسائل بیان کیے ہیں، مشکل گفتگو بھی کی ہے، تو چاہتا ہوں کوئی آسان سی بات بھی آپ کو سنا دوں۔ عربی ادب کی کتاب میں ایک واقعہ میں نے پڑھا بخیل کے حوالے سے، کہ ایک بخیل تھا، جب اس کے پاس کوئی درم پہنچتا، کوئی سکہ پہنچتا، تو وہ سکے کو کہتا تو نے بڑا سفر کیا ہے، تو بڑے لوگوں کی جیبوں میں ہاتھوں میں پھرتا رہا ہے، تو نے بڑے لوگوں کے ہاتھوں کی میل دیکھی ہے، سفر تو نے بڑا کیا ہے، پر اب تو ایسے آدمی کے پاس آیا ہے جو تجھے کبھی تکلیف نہیں دے گا، میں تمہیں اس تھیلے میں ڈال رہا ہوں جس کو میرے مرنے کے بعد ہی کوئی نکالے گا۔ اب تیرا سفر ختم ہو گیا، اب تو کسی ہاتھ میں میلا نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دولت سے یوں محبت کرتے ہیں کہ پیسوں کو کہتے ہیں اب تمہارا سفر ختم ہو گیا، اب تمہیں کوئی خرچ نہیں کرے گا، اور دوسروں کے لیے مال جوڑ کے ہم رکھ جاتے ہیں۔ بخل، مال کی ایسی محبت کہ انسان مال سے محبت کرے اور مال دینے والے کا خیال نہ ہو۔ زکوٰۃ اس بخل کو ختم کرتی ہے اور دل میں سخاوت کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نصاب کو چیک کریں، اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو پہلی فرصت میں اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ نہ سوچے کہ میں زکوٰۃ دوں گا تو غریب ہو جاؤں گا۔ باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ چند ایک مسائل میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، زیادہ مسائل کی تشریح میں نہیں گیا۔ تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے، ایک دو مسائل عرض کر کے زکوٰۃ کے حوالے سے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اس دور میں بعض لوگوں نے کمرشل پلاٹ لیے ہوتے ہیں کہ میں اس پلاٹ کو کل بیچ کے تو دولت حاصل کروں گا، آج 1,00,000 روپے کا لیا ہے، کل 1.25 کا بیچوں گا، تو وہ جو پلاٹ ہے وہ بھی آپ کا مال تجارت ہے، لہذا اس کی جو موجودہ قیمت ہے وہ قیمت لگا کے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر کسی نے فیکٹری لگائی ہو، فیکٹری میں مشینیں ہیں، مال تیار ہوتا ہے، تو فیکٹری کی زمین پر زکوٰۃ نہیں، مشینوں پر زکوٰۃ نہیں، ہاں ان سے جو مال تیار ہو رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ مال را مٹیریل پڑا ہوا ہے، چاہے وہ تیار شدہ مال فیکٹری کے اندر پڑا ہوا ہے، چاہے وہ تیار شدہ مال مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے، تو جو کچھ مال اس فیکٹری مالک کی ملکیت میں ہے، جو تیار ہوا ہے اس فیکٹری میں یا را مٹیریل پڑا ہوا ہے، اس سب پر زکوٰۃ ہے، لیکن فیکٹری کی زمین کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح کسی نے پلاٹ لے کے رکھا ہے کہ میں اس پر مکان بناؤں گا، نیت یہ نہیں کہ میں بیچوں گا اور اس سے پیسے کماؤں گا، کمرشل نیت نہیں، نیت یہ ہے کہ میں نے اس پر مکان بنانا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ اس پر ہوگی جو سامان تجارت ہو۔ جو دوست دکانداری کرتے ہیں ان کی دکان میں جو سامان ہے وہ سال کے اختتام پر اس کا حساب کر لیں کہ پچھلے سال اس دن 5 لاکھ کا سامان تھا اور آج بھی 5 لاکھ کا سامان ہے یا 6 لاکھ کا سامان ہے، تو پھر وہ 6 لاکھ کی زکوٰۃ دے دیں۔ سال کے درمیان بے شک مال گھٹتا رہا بڑھتا رہا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ دیکھ لیں سال کے آخر میں جب آپ زکوٰۃ دینے کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے، اس وقت کتنا مال ہے، تو دکان کے اندر جو مال لگا ہوا ہے سامان تجارت ہے، آپ کی ملکیت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور جو سال کے دوران آپ نے نفع کمایا ہے اور بینک میں جمع کی ہے اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے۔
دکان کا جو سامان تجارت ہے اس پر بعض لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اس طرف ان کا دھیان نہیں۔ تو جو سامان تجارت آپ کی ملکیت میں ہے اس پر بھی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور مسائل تو بہت سارے ہیں، کون سا بیان کروں اور کون سا چھوڑوں، زیادہ تر آپ کو یاد بھی نہیں رہیں گے، اس لیے میں ان الفاظ پر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کے حوالے سے یا سود کے حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ابھی درس قرآن کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے اپنے آپ کے یہاں جو علماء تشریف فرما ہیں موجود ہیں، وقتاً فوقتاً آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر آج ابھی پوچھنا ہو سود کے حوالے سے کہ فلاں چیز سود ہے یا نہیں، یا اس طرح کی صورت سے سود بنتا ہے یا نہیں، تو وہ ابھی درس قرآن کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ میں زیادہ تشریحات میں نہیں گیا، چونکہ بہت سارے مسائل بیان کر دیے جائیں تو پھر وہ لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ فضائل یا واقعات تو جتنے بھی بیان کریں یاد رہ سکتے ہیں، مسائل زیادہ یاد نہیں رہتے۔ چند ایک مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج میرے پیش نظر گاڑی یا موٹر سائیکل لیز پر لینا کیسا ہے؟ یہ جو صورتحال ہے قسطوں پر گاڑیاں لینا، اس میں اگر اس طرح سودا کریں کہ جی 2 سال میں تم پیسے دو گے تو گاڑی 10 لاکھ روپے کی ہے، 3 سال میں دو گے تو 12 لاکھ کی ہے، 4 سال میں پیسے دو گے تو یہی گاڑی 15 لاکھ روپے کی ہے۔ وقت بڑھنے سے قیمت بڑھتی جائے تو یہ سود ہے۔ لیکن اگر آپ کسی چیز کی قیمت لگا لیتے ہیں اور سودا طے ہو جاتا ہے، یہ لاؤڈ سپیکر 1000 روپے کا میں خریدتا ہوں، بیچنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے 1000 روپے میں بیچتا ہوں، اس کے بعد آپ قسطوں کی کوئی صورت بنا لیتے ہیں کہ جی میں 6 مہینے میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ اب وہ چاہے 6 مہینے میں دے، چاہے 8 مہینے میں دے، چاہے 10 مہینے میں دے، قیمت وہ 1000 ہی رہے۔ وقت بڑھنے سے قیمت نہ بڑھے تو پھر وہ سود نہیں۔ ہاں اگر وقت بڑھنے سے قیمت بڑھتی جائے، سال کے بعد پیسے دو گے تو پھر یہ قیمت ہے، 2 سال کے بعد دو گے تو پھر قیمت بڑھ گئی، 3 سال کے بعد دو گے تو اس سے بھی قیمت بڑھ گئی۔ جو وقت بڑھنے کے ساتھ قیمت بڑھتی جائے، کسی نے 10 لاکھ کی گاڑی خرید لی لیکن 2 سال میں پیسے نہیں دے سکا، معاہدہ 2 سال کا تھا، اب وہ کہتے ہیں جی پیسے نہیں دے سکے تو اس پر تمہارے 10 لاکھ کے بجائے اب تم نے 12 لاکھ روپیہ دینا ہے، اور نئے سرے سے قسطیں بنا لیتے ہیں، تو یہ سود ہے۔ سود وہی قرض ہے جو نفع کھینچتا ہے۔ ویسے اگر کوئی چیز مہنگی بھی آدمی خرید لے لیکن پہلے قیمت طے ہو جائے اور قسطوں پر اس کا اثر نہ پڑے، چاہے یکمشت دیں، چاہے 6 مہینے میں دیں، چاہے سال کے بعد دیں، قیمت وہی دینی ہے جو قیمت طے ہوئی ہے۔ اس قیمت پر فرق نہیں پڑے گا وقت بڑھنے یا گھٹنے کے ساتھ، تو پھر وہ سود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں اگر ضرورت نہیں ہے، اچھا ضرورت نہ کرانا ہے اور ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو فضیلت کی گل تے علیحدہ بھی سنا سکتے۔ ایک یہ بھی ویسے تو اس موضوع کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرے بھائی نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا بھی میرے اس بیان کے مسئلے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جس کے ختنے ہوئے ہیں، یعنی پیدائشی طور پہ ہو چکے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے ختنے کرانے، تو ختنے تو اسی وقت کروانے ہیں نا جب ختنے کرانے کی ضرورت ہے۔ شریعت نے جو حکم دیا ہے اسی وقت کروانے ہیں جب ختنے کروانے کی ضرورت ہے۔ یہ کہ انہوں نے اس حوالے سے واقعہ بیان کیا کہ ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا۔ میں ایک دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے اس مہینے کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو بھی آتے ہوئے مجھے ایک دوست نے پوچھا ہے۔ یہ جو مہینہ رجب شریف کا ہے یہ بھی برکت والے شان والے مہینوں میں سے ہے۔ بعض
محققین نے لکھا ہے کہ رجب جنتی نہروں میں سے ایک نہر ہے، جو اس مہینے میں ایک بھی نفلی روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے جنتی نہر سے سیراب فرمائے گا۔ اس مہینے میں 22 رجب کو بعض مقامات پر کنڈوں کا ختم دلایا جاتا ہے اور اسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جہاں تک ختم دلانے کا تعلق ہے تو اہل سنت کے بزرگ تو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ ختم شریف ہونا چاہیے، کسی بھی بزرگ کا ختم کسی بھی دن کروایا جا سکتا ہے، اس پر تو شرعاً کوئی پابندی نہیں۔ ہاں جو شرائط وہ لوگ مقرر کرتے ہیں کہ جی صرف رات کے اندھیرے میں ہی پکانا ہے اور اندھیرے میں ہی کھانا ہے اور جس کمرے میں ہوگا اس سے باہر تبرک نہیں نکلے گا، ان پابندیوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں وہ کنڈے پکائے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر کوئی اس بے ادبی سے پکائے گا تو پھر وہ گناہگار ہوگا، پھر وہ قابل گرفت قابل مواخذہ ہوگا، چونکہ اعمال میں دار و مدار نیت پر ہے۔ ویسے کسی کو ختم شریف دلانے سے منع نہیں کر سکتے، لیکن اگر نیت جو ہے وہ پہلے ہے عمل بعد میں ہے، آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ختم شریف دلائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کی محبت بھی ہمارے اوپر واجب ہے جس طرح دیگر صحابہ کی محبت واجب ہے، تو آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ختم دلائیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ختم دلائیں، لیکن روافض کی طرح کوئی اس میں پابندیاں نہیں ہیں کہ آپ نے رات کے وقت پکانا ہے اور گھر سے باہر نہیں نکالنا۔ ایک اور مسئلہ اسی حوالے سے کہ 27 رجب کی جو رات ہے، 27ویں رات، وہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات ہمارے آقا معراج پہ تشریف لے گئے، تو وہ رات غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ ہمارے جو موجودہ حالات ہیں ہمیں تو چاہیے کہ بحیثیت قوم ہم اس رات کو توبہ کے نفل پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وہ رات حضور کی معراج کی رات ہے، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری معراج کس چیز میں ہے۔ حضور کی معراج کہ آپ لا مقام تشریف لے گئے اور اپنے رب کا دیدار پایا، خاص قرب پایا جو حضور کا ہی خاصہ ہے۔ اور ہماری معراج کیا ہے؟ ہماری معراج یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں اور حضور کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہماری معراج ہے۔ اس لیے اس سال 6 جون کی رات ویسے بھی حسن اتفاق ہے کہ شب جمعہ ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ہے جو شب معراج بن رہی۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ اس رات شب بیداری کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ کتنے خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اس رات حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ سیدہ شریف والے بزرگ نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، حضرت شاہ توکل امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، ہر سال شب معراج محفل کرتے، اب بھی ان کے آستانے پہ محفل ہوتی۔ تو ایک سال محفل ہو رہی تھی، خطیب بیان کر رہے تھے، بیان کرتے ہوئے کہنے لگے وہ حضور تشریف لے آئے۔ تو حضرت خواجہ محبوب عالم اٹھے، اس مرید کے اس خطیب کے منہ پہ ہاتھ رکھا، سٹیج سے اتارا، اپنے حجرے میں لے گئے، کہا مولانا کیا دیکھا ہے جو بیان کر رہے تھے؟ کہا میں جن کی معراج بیان کر رہا تھا وہ تو محفل میں تشریف لے آئے تھے، حضور تشریف لائے تھے، میں نے حضور کی زیارت کی تو سوچا لوگوں کو بھی بتا دوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا مجھے تو 40 سال ہو گئے ہیں، ہر سال اسی لیے محفل کرتا ہوں، حضور میری ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں، مجھے تو عرصہ ہوا حضور کی محفل یہ محفل معراج کرتے ہوئے۔ تو وہ رات ایسی ہے جس رات کئی عشاق کو حضور کی زیارت نصیب ہوتی۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ رات ضائع نہ کریں، سو کے نہ گزاریں، بلکہ انتظار دیدار مصطفیٰ میں گزاریں۔ انتظار مصطفیٰ، یہ اس رات کو نام دیں کہ ہم حضور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور نوافل پڑھیں، درود شریف پڑھیں، توبہ کریں، اپنی قوم کے لیے اللہ سے رحمت کا سوال کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔